کیا پاکستان تحریک انصاف بلے کا نشان بچا پائے گی؟ اس پر ہمارا پول بھی ٹویٹر پر چل رہا ہے، اس پہ ووٹ بھی کر سکتے ہیں ہماری آڈینس. جی نیئر صاحب. تاخیر تو بالکل غیر معمولی ہے اور ناقابل وضاحت ہے. الیکشن کمیشن جیسے آئینی ادارے کو ایک ایسے اہم نقطہ پہ جس سے کسی سیاسی جماعت کا من حیث الجماعت مستقبل ڈپینڈ کرتا ہو فوری فیصلہ سنانا چاہیے تھا. آج جو انہوں نے مہلت دی ہے 20 دن کی، یہ اس وقت بھی دی جا سکتی تھی. ایک ڈاکومنٹس پریزنٹ کیے تھے پی ٹی آئی کی طرف سے کہ ہم نے اپنے الیکشن کروائے ہیں اور یہ اس کی ڈاکومنٹیشن ہے. اگر اس ڈاکومنٹیشن کو ریجیکٹ کرنا تھا کہ یہ ویلڈ ڈاکومنٹیشن نہیں ہے تو اسے ایک معقول مدت کے دوران کیا جانا چاہیے تھا. الیکشن کمیشن ایک اعلیٰ اختیاراتی ادارہ ہے انٹرا پارٹی الیکشنز کے معاملے پر. انٹرا پارٹی الیکشنز ہر جماعت کو پے کروانا لازم ہے، فرض ہے. جماعتوں کو بھی احتیاط کرنی چاہیے. ہمارے ملک میں افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ قانون میں درج ہے کہ تمام جماعتیں انٹرا پارٹی الیکشنز کروائیں گی. تمام جماعتیں انٹرا پارٹی الیکشن کا ایک ریکارڈ بھی پیش کرتی ہیں، لیکن ماسوائے جماعت اسلامی کے عملاً یہ انتخابات کبھی نہیں ہوئے. یہاں شخصیات کی جماعتیں ہیں یا ان کی معروثیت کی. یہاں کوئی عوامی جماعت نہیں ہے. کسی جماعت نے اپنے اندر جمہوریت کو گرو ہی نہیں ہونے دیا. نہ ہی اس قسم کے کبھی انتخابات ہوئے ہیں جنہیں آپ سے ہی معنوں میں انٹرا پارٹی الیکشن کہہ سکتے ہیں. بات صرف ایک ہے کہ موک ایکسرسائز کی پراپر ڈاکومنٹیشن، وہ ایک عملی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ اس کی پراپر ڈاکومنٹیشن کر دیں. جیسے علی ظفر صاحب نے فرمایا ہے کہ وہ چیلنج بھی کریں گے اور دوبارہ الیکشن بھی کروائے جا سکتے ہیں. الیکشن کمیشن نے گریس پیریڈ دیا ہے. پی ٹی آئی اگر بٹ اس تنظیم سازی کے ساتھ کہ مطلب تنظیم کے ساتھ کہ آپ دیکھیں پارٹی تتر بتر ہے تو ممکن ہو پائے گا 20 روز کے اندر وہ ساری تقاضے پورے کرنا جو الیکشن کمیشن مشکلات کا سامنا ہوگا. چونکہ اب خود عمران خان صاحب کی دوبارہ اہلیت کہ انہیں بطور چیئرمین چنا جائے یہ کویسچنیبل ہوگی. اس میں جو ان کی نااہلی پر فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو توشہ خانہ کے حوالے سے فیصلہ جو معطل کر دیا سزا کا فیصلہ، نہیں وہ سینٹنس، میری رائے مختلف ہے. سینٹنس معطل کی گئی ہے، کنوکشن نہیں. یہ ایک موٹ پوائنٹ بنے گا، ایک چیلنج بنے گا ان کی اہلیت پہ. ذوالفقار کیس ہے سپریم کورٹ کا جس کی وجہ سے میاں نواز شریف صاحب نااہل قرار پائے اور ان کے جاری کردہ ٹکٹ بھی غیر مؤثر قرار پائے اور ان کیے گئے تمام اقدامات بھی غیر مؤثر قرار پائے. پی ٹی آئی کو ان تمام صورتحال کو پیش نظر رکھ کے اقدامات کرنا چاہیے اور بات کو اس حد تک ڈریگ نہ کریں ہائی کورٹ میں جا کے کہ کہیں ایسا نہ ہو سارا وقت گزر جائے اور انتخابی عمل شروع ہو جائے. اگر انتخابات قابل عمل ہوں، یہ ان کے لیے ان کی وزڈم کیا کہتی ہے، دے آر بیسٹ جج آف دس سچویشن. بیسٹ لائرز ہیں گوہر صاحب اور علی ظفر صاحب، انہوں نے کنڈکٹ کیا میٹر کو. تو انٹرا پارٹی الیکشنز پہلے دن سے ہی پی ٹی آئی کے کویسچن ہو گئے تھے. ٹھیک ہے، لیکن اس کے دوران اگر کوئی اعتراضات تھے تو ایک خاص پیریڈ کے اندر وہ اٹھائے جا سکتے تھے، لیکن اس میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک فلا ہے الیکشن کمیشن کے ڈریگ کیا گیا معاملہ کو، ڈریگ کیا گیا. جیسے فورن فنڈنگ کیس میں ہم دیکھ رہے ہیں غیر ضروری التوا تھا، اس میں بھی ہم نے غیر ضروری التوا دیکھا. اس میں تو پی ٹی آئی نے خود بھی بڑا کنٹریبیوٹ کیا تھا فورن فنڈنگ میں، ڈریگ کرنے میں. یہاں ہر چیز جب کوئی فضا فیوریبل نظر نہیں آتی تو پاکستان میں شہریوں کا، جماعتوں کا، اداروں پہ اعتماد اتنا کم پڑ گیا ہے. آپ آج ہی کا اضافی نوٹ دیکھ لیجئے جو جناب جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے دیا ہے. اس کی بات یہ ہے کہ عوام کہاں جائیں، ان کی دادرسی کیسی ہو جب انہیں بنیادی حقوق سے ہی محروم کر دیا جائے. اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر انٹرا پارٹی الیکشنز ہوتے ہیں تو کون کس عہدے کے لیے کانٹیسٹ کرے گا؟ اور شیرف مروت صاحب بھی اب ریڈار پہ آ گئے ہیں. اس ملک میں ڈپٹی پرائم منسٹر کا عہدہ نہیں تھا، وہ بھی دے دیا گیا تھا. یہ تو پھر سیاسی جماعت ہے. یہاں المیہ یہ ہے کہ نہ سیاسی جماعتیں اپنے آئین پہ کام کرتی ہیں، نہ کبھی اپنے منشور پہ کام کرتی ہیں. ابوذر صاحب بتا رہے تھے فیوچر کا منشور، کوئی جماعت ایسی نہیں جس کا مینیفیسٹو آئیڈیل نہ ہو، لیکن کسی جماعت کو اس پہ عمل کرتے نہیں دیکھا گیا. یہ ان کے منشور میں یہ تمام آئیڈیلزم 2013 میں بھی موجود تھا. somehow or the other آپ الفاظ کو تبدیل کر کے تو مینیفیسٹیشن تو نہیں چینج کر سکتے. یہ وہی باتیں تھی ہر جماعت کے منشور میں ہے. جمہوریت، لوکل گورنمنٹ، کوئی ایک سیاسی جماعت بتا دیں جس نے لوکل گورنمنٹ کو اسٹیبلش کرنے کی آئینی ذمہ داری پوری کی ہو.
ہر کسی نے لوکل گورنمنٹ کو دھکیلا ہے, بے اختیار کیا ہے, ناکام کیا ہے. کوئی ایک جماعت اس سے بمرہ نہیں ہے. سپریم کورٹ ہدایت دیتی رہی کہ الیکشن کروا دیں لوکل گورنمنٹس کے, یہ سپریم کورٹ کو ڈس اوبے کرنے تک جاتی ہیں صوبائی حکومتیں اور الیکشنز نہیں کرواتی. اور اس میں الیکشن کمیشن نے بھی کبھی اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی کہ گورنمنٹ سے کہیں کہ آپ لوکل گورنمنٹ کے الیکشن کروائیں. وہ بھی ان کی ذمہ داری ہے لوکل گورنمنٹ کے الیکشن کروانا بھی. تو یہ بات, اب عہدے کیسے دیے جاتے ہیں, یہی تو مسئلہ ہے. پارٹیوں کے اندر جمہوریت نہیں, پارٹیوں کے اندر لوائلٹی کاؤنٹ کرتی ہے, اور کون کس کے لیے زیادہ ایگریسو ایٹیچیوڈ اختیار کرتا ہے. چلے یہ شر میں سے خیر کا پہلو تو نکالیں. دیکھیں پارٹی جو ہے وہ اب ایک طرح سے ایوولوشن کے مرحلے سے نئی ایوولوشن کی طرف جا رہی ہے. اب سمجھ کے اور سنبھل کے کھیل رہی ہے پاکستان تحریک انصاف. آپ کے خیال میں کون لیڈ کر سکتا ہے, کون کانٹیسٹ کر سکتا ہے کس عہدے کے لیے, اگر ہم کوئکلی ریپ اپ کریں؟ نہیں, میں تو کسی کو سجیسٹ نہیں کر سکتا. کیسے نہیں کر سکتے نیئر صاحب؟ شیر افضل مروت صاحب موضوع ہیں. نہیں, بالکل نہیں. میری ریزرویشن ہے. اس وقت جذباتی رویوں کو پی ٹی آئی کنٹرول کرے اور مناسب سیاسی فضا پیدا کرنے میں اپنا ایک دانشمندانہ کردار ادا کرے, تاکہ اس کی پارلیمانی سیاست بھی زندہ رہے. کوئی موضوع نام دے دیں, کوئی موضوع نام دے دیں نیئر صاحب. دیکھیں نہیں, میں نے نہیں نام دینا, میں پھر اور بات ہو جائے گی. علی محمد خان ہیں, علی محمد خان ہیں, اسد قیصر ہیں, اسد قیصر صاحب تو آپ پرویز الہی ہیں, ان کا رول بنتا ہے. اور علی محمد خان آن بیل بھی ہیں, علی محمد خان اور آن بیل بھی ہیں, ایکٹیولی موو کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھے پارلیمنٹیرین ہیں, 2 بار نیشنل اسمبلی میں رہ چکے ہیں, کے پی سے تعلق ہے. لیکن بات یہ ہے کہ وہ سب علامتی صدر ہوں گے. ٹھیک ہے, اختیار وہی رہے گا. ٹھیک ہے. میاں نواز شریف صاحب لندن میں تو کیا اختیار لندن میں نہیں تھا؟